الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جس نے سیر کرا اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جس کے آس پاس ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم دکھا دیں اس کو اپنی نشانیاں بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الاسراء ہے اور سورہ بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے۔ اسراء کا معنی سیر کرانا آتا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ذکر فرمایا اور یہ معجزہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان پر دلیل ہے، اس میں اس امت کے لیے بھی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح یہ بنیادی عقیدہ بھی ہے اور جب تک کوئی شخص یہ عقیدہ نہ رکھے تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک بنیادی اسلامی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی ہے اور رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ مسجد اقصی ملک شام میں ہے، مسجد حرام مکہ مکرمہ میں ہے۔ یہاں سے وہاں تک کی مسافت 1 مہینے کی ہے، 1 مہینے کی مسافت کا راستہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سیر کرایا اور پھر مسجد اقصی سے اوپر 7ویں آسمان کے اوپر تک اللہ اپنے نبی کو لے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس زمین سے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا راستہ ہے، پھر ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا راستہ ہے۔ اسی طرح 7ویں آسمان سے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے اوپر تک
بھی گئے، اور یہ سارا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں واقع ہوا، اور یہ معراج روحانی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو فقط یہ سیر نہیں کرائی گئی، بلکہ جسم اور روح دونوں کو یہ سیر کرائی گئی، جسمانی معراج میں۔ ایک مسلمان پر فرض ہے کہ یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ کرائی گئی۔ مرزا غلام قادیانی معراج جسمانی کا انکار کرتا ہے۔ اسی طرح جدید دور کے روشن خیال طبقہ جو منکرین حدیث ہیں وہ بھی جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں، اور معراج کے جو واقعات احادیث میں تفصیلاً بیان کیے گئے اور قرآن مجید میں اللہ نے اجمالی طور پر ان کا ذکر فرمایا، ان کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روحانی معراج ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا ہے، نیند کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، پھر وہاں سے ساتواں آسمان کے اوپر لے جایا گیا۔ لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، درست نہیں، اس لیے کہ معراج یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ہے، اور معجزہ اس کو کہتے ہیں جو انسانی عقل کی سمجھ سے باہر ہو، انسانی عقل اس کا ادراک نہ کر سکے۔ معجزہ کا معنی عاجز کرنے والی، انسانی عقل اس کا ادراک نہ کر سکے وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اگر یہ معراج خواب کی حالت میں ہوئی ہے تو نیند میں تو ایک عام آدمی یہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ خواب میں ہزاروں میل دور کسی ملک میں جا کر پہنچا، خواب میں آسمان سے اوپر چلا گیا، خواب میں عرش تک پہنچا، یہ تو ایک عام مسلمان بھی یہ خواب دیکھ سکتا ہے، پھر یہ معجزہ کس بات کا ہوا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے اور مکے والوں کے سامنے یہ قصہ سنایا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طویل سیر کرائی، وہ مشرکین اس کا مذاق اڑانے لگے، تمسخر کرنے لگے، اور ابو بکر صدیق کے پاس جا کر کہنے لگے کہ آپ کے جو ساتھی ہیں جن کو آپ نبی کہتے ہیں، پہلے تو وہ زمین کی باتیں کرتے تھے، اب تو وہ آسمان پر چلے گئے، اور اب ایسی بات کرتے ہیں جو ہماری عقل کے ادراک سے باہر ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتویں آسمان کے اوپر تک پہنچے اور بیت المقدس بھی چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابھی تک یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں سنی، لیکن جب مشرکین نے کہا کہ آپ کے ساتھی نے یہ دعویٰ کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اگر میرے ساتھی نے یہ دعویٰ کیا تو بالکل سچا ہے، میں اس کو مانتا ہوں، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ مشرکین امتحان لینے لگے اور کہنے لگے کہ اگر آپ مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو مسجد اقصیٰ کے دروازے، ستونوں، کھڑکیوں کی تعداد بتا دیں، کتنے ستون ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑکیاں دروازے گننے کے لیے تو نہیں گئے، لیکن جب مشرکین نے یہ بات پوچھی، اور چونکہ ان کے تجارتی قافلے ملک شام جاتے تھے، واپس آ کر بتاتے تھے، مسجد کی پوری کیفیت ان کو معلوم تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے مجھ سے جب یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میرے سامنے کر دی، اور وہ پوچھتے رہے اور میں گن گن کر بتاتا رہا کہ اتنے ستون ہیں، اتنے دروازے ہیں، اتنی کھڑکی ہیں۔ تو
تو جہاں یہ معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم معجزہ ہے، اس امت کی عظمت شان پر بھی دلیل ہے، اور اس امت کا ایک بنیادی اسلامی عقیدہ بھی ہے، یہ عقیدہ ہر مسلمان پر رکھنا ضرور فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے، حدیث کی کتابوں میں ان معجزات کی تعداد 3000 کے قریب آتی ہے، لیکن ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما اوتیت وحیا اوحی اللہ الی فانا ارجو ان اکون اکثر الناس تابعا یوم القیامہ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو اتنے معجزات دیے کہ ان کے معجزات کو ان کی امتوں نے دیکھ کر ان پر اعتماد کیا اور یقین کر لیا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ معجزات مادی تھے۔ جب تک نبی دنیا میں رہے ان کے معجزات بھی رہے، جب وہ نبی دنیا سے رخصت ہوئے ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جو معجزہ عطا کیا قرآن مجید کی صورت میں، یہ وحی ہے اور یہ ختم نہیں ہوگی اور یہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ تو فرمایا میرا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا، اس کو لوگ پڑھیں گے اور ایمان لائیں گے، اس لیے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میری امت ہوگی، اس لیے کہ یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا اور لوگ اس کو پڑھیں گے اور اس سے متاثر ہوں گے اور ایمان لائیں گے۔ لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بڑا معجزہ معراج کا ہے۔ معراج کا واقعہ کب ہوا اور کون سے مہینے میں ہوا، کس تاریخ کو ہوا، اس کی کوئی تاریخ، کوئی دن، کوئی مہینہ متعین نہیں، اس میں مورخین کا اختلاف، اس لیے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں دنوں کو منانے کا طریقہ نہیں تھا کہ ہر سال وہ دن آئے تو اس کو منائیں، جشن منائیں اس دن۔ یہ جشن منانے کا طریقہ عیسائیوں سے لیا گیا ہے۔ یہ جشن ولادت ہے یا جشن شہادت ہے یا کسی اور چیز کی خوشی میں کوئی دن منانا، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ نے معراج کا دن نہیں منایا، خلفائے راشدین نے معراج کا دن نہیں منایا۔ معراج کا واقعہ کب ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال پہلے، ایک قول کے مطابق 2 سال پہلے، ایک قول کے مطابق 18 مہینے پہلے۔ اور مہینہ کون سا تھا؟ ایک روایت کے مطابق رجب کا مہینہ تھا جو ابھی شروع ہو چکا، 27 رجب کو معراج کا واقعہ ہوا۔ دوسرے قول کے مطابق 17 رمضان کو معراج کا واقعہ ہوا۔ تو رجب کا مہینہ اس اعتبار سے بھی بابرکت ہے، اور جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رجب کا چاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت ڈال دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، ہمیں اتنی زندگی دے دے کہ رمضان کے مہینے تک پہنچے اور اپنی مغفرت کے لیے سامان تیار کریں۔ معراج کی عظیم نعمت جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے۔ تسلی کس بات پر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو 10واں سال ہے، اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ عام الحزن کا معنی غموں والا سال۔ نبوت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ
ایک غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عظیم الشان خاتون ہیں، اور حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد اپنے ازواج کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ ابھی جبریل آئے میرے پاس۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس کا ذکر کیا کہ ابھی جبریل آئے میرے پاس، اور جبریل نے یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور خدیجہ کو خوشخبری سنا دو کہ جنت میں اس کے لیے گھر تیار ہو چکا ہے، عالی شان گھر۔ اللہ نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان سے شادی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، پہلے 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی، بڑے خاندان کی عورت تھی، مالدار عورت تھی، بڑے بڑے سرداروں نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تھا، لیکن انہوں نے تورات اور انجیل کے علماء سے یہ بات سنی تھی کہ جو نبی آخری زمانے میں مبعوث ہونے والے ہیں، جن کی یہ صفات ہیں، اس نبی کی بعثت کا زمانہ آ چکا اور وہ نبی ابھی ظاہر ہوں گے، یہ باتیں سن چکی تھی۔ اس لیے اس ارادے سے انہوں نے کسی اور جگہ شادی نہیں کی کہ اگر اللہ نے موقع دیا تو اسی نبی کے ساتھ شادی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تمنا پوری فرما دی، اور ہر نبی کی نبوت کا ابتدائی دور بڑا مشکل ہوتا ہے، مخالفین زیادہ ہوتے ہیں، ایذائیں پہنچانے والے زیادہ ہوتے ہیں، تکلیفیں دینے والے اور مقابلے پر آنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہر نبی کی نبوت کا ابتدائی دور مشکل ہوتا ہے۔ ابتدائی دور میں ایک ہمدرد تسلی دینے والے انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بڑی تسلی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اپنا سارا مال آپ پہ قربان کر دیا۔ اس لیے جب تک زندہ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ جب آپ کی عمر مبارک 50 سال کو پہنچ گئی، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا نبوت کے 10ویں سال میں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے، اس لیے کہ اب تسلی دینے والا کوئی نہیں، اور مکہ میں سارے مخالفین، سارے دشمن، جان کے دشمن، اور گھر کے اندر تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ ایک آدمی اگر باہر جا کر بڑا پریشان ہو، بے چین ہو اور سکون اس کا ختم ہو جائے، گھر میں آ کر اگر بیوی اس کی ہمدرد، مخلص، معاون ہو، تسلی دے، سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ تو نبوت کا 10واں سال غموں کا سال تھا۔ ایک غم یہ تھا۔ دوسرا غم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ کے حمایتی، مددگار، محافظ تھے، ایمان نہیں لائے لیکن خوب حفاظت کی، خوب حمایت کی، اور چونکہ وہ مکے والوں کی بھی سردار تھے، اس لیے مکے والے ان کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت رکھتے تھے۔ جب ابو طالب کی موت کا وقت ہوا، ابو جہل اور ابن شیبہ دونوں پاس بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور فرمایا، اے چچا جان، میرے کان میں کلمہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے کان میں کلمہ کہہ دو، میں سن لوں، کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ سے تیری سفارش کروں گا۔ ابو طالب نے دیکھا ابو جہل اور دوسرے کفار کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب، جہنم سے ڈر کر اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر جا رہا ہے، عبد المطلب کا دین چھوڑ کر جا رہا ہے۔ چنانچہ ابو طالب کا آخری کلام جو ابو طالب کی زبان سے جاری ہوا، انا علی دین عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر جا رہا ہوں۔ ایمان نصیب نہیں ہوا،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور بڑی خدمت کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقط محبت کا اظہار کرنا یہ کافی نہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع نہ کی جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، ایمان نہیں لائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے لوط علیہ السلام کی کتنی خدمت کی ہوگی اور کتنی ہمدردی کا اظہار کیا ہوگا اور کتنی محبت ہوگی ان کے دل میں لوط علیہ السلام کے ساتھ، لیکن ایمان نہیں لائی تو عذاب جو اترا ان کے حصے کا جو پتھر تھا وہ جا کر ان کو لگا۔ شہر سے باہر نکل گئی تھی، وہاں جا کر وہ پتھر لگا اور جہنمی ہے۔ ابو طالب کا انتقال ہوا، یہ بھی غم کی وجہ، اس وجہ سے بھی غم زیادہ ہوا، اس لیے کہ ابو طالب کے مرنے کے بعد مکے والوں نے ایذائیں دینا شروع کر دی۔ اور غم کی تیسری وجہ یہ تھی کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے طرف چلے گئے اور یہ سوچا کہ طائف کے سردار بڑے مہمان نواز ہیں اور اکرام کرنے والے ہیں، میں ان کے پاس مہمان بن کر جاؤں گا، اس نسبت سے وہ میری بات مان لیں گے، مجھے ٹھکانہ دے دیں گے۔ لیکن جب طائف چلے گئے، طائف کے سرداروں نے بھی آپ کی بات کو ٹھکرا دیا اور اوباش قسم کے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، وہ آپ کو پتھر مار مار کر وہاں سے آپ کو نکالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے، گر جاتے، وہ پھر ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا کر آگے چلانا شروع کرتے اور پتھر مارتے جاتے تھے۔ جب طائف سے واپس تشریف لائے، اب مکہ میں جانے کی کوئی صورت نہیں، اس لیے کہ اب غالب گمان یہ ہے کہ مکے والے کہیں گے کہ طائف والوں نے بھی طائف سے نکال دیا، ان کے پاس بھی پناہ نہیں ملی، تو اب مکہ میں کیسے ٹھہریں گے۔ ایک کافر سردار تھا، مطعم ابن عدی تھا کافر، وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا میں آپ کو مکہ میں پناہ دیتا ہوں، اور اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ مکہ کے مسجد حرام کے چاروں طرف کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کر دو کہ مطعم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور کوئی ان کی طرف آگے نہ بڑھے۔ چنانچہ اپنے سارے بیٹوں کو ان کی آپ کی حفاظت کے لیے معمور کر دیا۔ تھا وہ کافر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی اس نے۔ اسی کے بارے میں واقع آتا ہے کہ جب بدر میں، غزوہ بدر میں 70 کفار قیدی بنے اور ان قیدیوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان سے مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ان قیدیوں کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے جو کفار کا وفد گیا تھا، اس وفد میں اسی مطعم کا ایک بیٹا بھی تھا، جبیر ابن مطعم۔ اس وقت جبیر مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں صحابی بنے۔ جبیر بھی اس وقت میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبیر سے فرمایا کہ اگر تیرا باپ مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور آج ان سارے بدبودار قیدیوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتا، ان کے بات کی وجہ سے میں سب کو مفت میں چھوڑ دیتا، اس لیے کہ اس کا مجھ پر احسان ہے۔ ایک غم یہ بھی تھا کہ طائف والوں نے طائف سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ سے غموں کو دور کرنے کے لیے معراج کرائی آپ کو اور بیت المقدس کی سیر کرائی، انبیاء علیہ السلام کا امام آپ کو بنایا اور اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دی۔ آیت کی ابتدا اس سے ہوتی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سبحان الذی، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا، اس بات کے طرف اشارہ کیا کہ وہ بڑی قدرت والا ہے، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں۔ اگر وہ اپنے بندے کو بیداری کی حالت میں روح اور جسم سمیت
رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنی بڑی سیر، اتنی لمبی سیر کرا دے، وہ قدرت والا ہے، اس سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ مرزا قادیانی یا دوسرے لوگ جو اس سے انکار کرتے ہیں وہ احمق ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جدید دور کی ایجادات نہیں ہوئی تھی، لوگ ہر چیز کو اپنی عقل سے پرکھتے تھے، جو بات ان کے عقل کے موافق تھی اس کو مانتے تھے، جو عقل کے خلاف تھی اس کو نہیں مانتے تھے۔ قرآن مجید میں وزن اعمال کا ذکر ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور احادیث میں بھی وزن اعمال کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن ایک ترازو قائم کی جائے گی، اس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے، اور وزن ہوگا۔ اگر نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوا تو یہ شخص کامیاب ہو جائے گا، اگر گناہوں والا پلڑا بھاری ہوا تو یہ جہنم میں جائے گا۔ اس زمانے میں جو عقل پرست قسم کے فرقے تھے، معتزلہ، خوارج، انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ اعمال کا وزن کیسے ہوتا ہے؟ وزن ہوتا ہے جسم کا، جس چیز کے لیے جسم ہو اس کا وزن ہوتا ہے، اعمال کے لیے کوئی جسم نہیں۔ نماز جو انسان پڑھتا ہے اس کے لیے کوئی جسم تو نہیں، روزے کا کوئی جسم نہیں، قرآن کی تلاوت کرے اس کے لیے کوئی جسم نہیں۔ جب جسم نہیں تو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ انہوں نے وزن اعمال کا انکار کر دیا۔ لیکن جدید دور کے جتنے ایجادات ہیں ان ایجادات سے قرآن اور حدیث کی وحی کی تصدیق ہو گئی کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ بالکل سچا ہے۔ اب یہ ثابت ہو گیا کہ تولنے کے لیے جسم کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ گرمی کا وزن ہوتا ہے کہ آج گرمی اتنی زیادہ ہے، درجہ حرارت اتنا ہے، گرمی کا کون سا جسم ہے؟ گرمی آنکھوں سے نظر تو نہیں آتی، اس کا کوئی جسم نہیں جس کو ہاتھ میں پکڑا جائے، اس کا وزن ہوتا ہے۔ بخار کا وزن ہوتا ہے کہ فلاں شخص کو اتنے درجے کا بخار ہے، بخار کا کون سا جسم ہے جس کو تولا جائے؟ جدید دور کے اس ایجادات نے ان عقل پرستوں کے دماغ پر ایک چوٹ لگا دی کہ تم نے وحی کا انکار کیا، یہ تمہاری ناسمجھی اور تمہاری حماقت ہے۔ اب جو لوگ معراج جسمانی کا انکار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ معراج نہیں کرائی گئی، یہ بھی احمق ہیں، بے وقوف ہیں۔ اتنے بڑے بڑے جہاز اوپر ہوا میں اڑائے جاتے ہیں، راکٹ ہوا میں لے جائے جاتے ہیں۔ جب ایک بندہ اپنے دماغ کے ایجاد کو اتنا اوپر لے جا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی قدرت والا ہے، وہ اپنے بندے کو ساتوں آسمانوں کے اوپر نہیں لے جا سکتا؟ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اسریٰ بعبدہ، لفظ عبد لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ معراج فقط روحانی نہیں اور یہ خواب نہیں دکھایا گیا بلکہ جسم کے ساتھ آپ کو لے جایا گیا، اس لیے کہ قرآن میں جہاں جہاں لفظ عبد آیا اس سے مراد جسم اور روح دونوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت نکلو۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی روحیں نکال دی، ساتھ لے گئے اور بنو اسرائیل کے جسم پیچھے رہ گئے۔ عباد جمع ہے عبد کی، جسم اور روح دونوں کو عبد کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ابلیس سے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ عباد سے مراد بندے، جسم اور روح دونوں سمیت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ عبد لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کو جسم سمیت معراج کرائی گئی، اور فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں ڈالی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دیں۔ معراج کا واقعہ تفصیل سے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، اور مختلف حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانیاں دکھائی گئیں ان کا تذکرہ آتا ہے کہ معراج کی رات میں آپ کو کیا کیا دکھایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سفر میں جب میں گیا تو مجھے ایک جگہ کچھ لوگ دکھائے گئے
کہ جو کھیتی زمین میں بوتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں ایک دن میں، اور اگلے دن میں وہ کھیتی نکل جاتی ہے اور پک جاتی ہے اور اس کو کاٹتے ہیں، ایک ہی دن میں وہ کھیتی تیار ہو جاتی ہے۔ فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ مجاہدین کا عمل وہ اتنا بڑھتا ہے، اتنا ترقی کرتا ہے کہ ایک دن وہ بیج ڈالتے ہیں اور اگلے دن وہ کھیتی تیار ہو جاتی ہے۔ فرمایا اس سے آگے میں چلا گیا، کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے سروں کو چٹانوں سے، پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، اگر جی میں آیا تو پڑھ لی، نہیں آیا تو چھوڑ دی۔ ان غافلین کے سروں کو ایسے ہی کچلا جائے گا۔ فرمایا اس سے آگے چلا گیا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ جانوروں کی طرح اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر ایسے چلتے ہیں جیسے جانور چار ٹانگوں پر چلتے ہیں، جانوروں کی طرح چلتے ہیں، اور ان کے بدن پر کپڑے جو لگے ہوئے ہیں ان کپڑوں میں پیون لگے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے، اور وہ کانٹے دار درختوں کو کھا رہے ہیں، کانٹے چبا رہے ہیں۔ فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس مال میں سے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے، بس جانوروں کی طرح مال جمع کرنا، یعنی اپنے پیٹ کو پالنا ان کا مقصد ہے۔ قیامت تک ان کو یہ سزا دی جاتی رہے گی۔ فرمایا آگے چلا گیا، آگے میں نے دیکھا کہ ایک طرف لذیذ، خوشبودار، عمدہ قسم کا گوشت پڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف بدبودار سڑا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے، اور وہ لوگ بدبودار جو پاکیزہ اور عمدہ گوشت ہے اس کو چھوڑ کر اس بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا کہ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جس کے گھر میں حلال منکوحہ بیوی ہے اور پھر بھی وہ باہر جا کر غیروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ فرمایا اس سے آگے چلے گئے، ایک جگہ ایک پتھر کو دیکھا، چھوٹا سا پتھر ہے، اور اس پتھر میں سے ایک بڑا اونٹ نکل جاتا ہے، اور وہ اونٹ واپس آ کر اسی پتھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو داخل نہیں ہو سکتا۔ پتھر کا سوراخ چھوٹا ہے، اونٹ اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو بلا سوچے سمجھے زبان سے بات کر لیتے ہیں، سوچتے نہیں کہ اس بات میں فائدہ ہے یا نقصان، بات زبان سے نکال دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو پشیمانی ہوتی ہے، اپنی بات واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بات تو واپس نہیں آتی، بات تو زبان سے نکلی واپس نہیں آتی۔ فرمایا اس سے آگے چلے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور فرشتے ان کی زبانوں کو قینچیوں سے کاٹ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا یہ وہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں جو منبر پر بیٹھ کر بدعات اور رسومات کو پھیلاتے ہیں، سنت کو مٹا کر بدعات کو اس کی جگہ پھیلاتے ہیں، دین کا خلیہ بگاڑتے ہیں، ان کی قینچیاں زبانوں سے کاٹی جائیں گی۔ آج کل عموماً یہ طریقہ بن چکا ہے، من گڑت واقعات بیان کیے جاتے ہیں بدعات کو عام کرنے کے لیے، رسومات کو عام کرنے کے لیے، جس سے توحید ختم ہو جاتی ہے، سنت مٹ جاتی ہے۔ فرمایا اس سے آگے چلے تو آگے دیکھا ایک شخص کے سامنے جانور کا مردار گوشت پڑا ہوا ہے اور اس کو وہ کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہے۔ جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا کہ یہ آپ کی امت کی غیبت کرنے والے تھے، جو دوسروں کے عیب ان کی غیر موجودگی میں بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مسلمان بھائی کا مردار گوشت کاٹ کر کھاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے آگے میں چلا تو ایک خوشبو آئی. میں نے پوچھا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل نے بتایا یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگا کرنے والی خادمہ، فرعون کی بیٹی کی خادمہ کا گھر ہے جنت میں، وہاں سے خوشبو آ رہی ہے. فرعون کی خادمہ ہے، اسی کے گھر میں رہتی ہے. فرعون نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، اور اس کے گھر میں اس کی بیٹی کی خدمت کرنے والی وہ خفیہ ایمان لا چکی ہے، اپنے ایمان کو کسی پر ظاہر نہیں کیا. اور ایک دن وہ بیٹھی ہوئی ہے اور فرعون کی بیٹی کے بال بنا رہی ہے، کنگھی نیچے گر گئی. اس نے کہا بسم اللہ، اچانک اس کی زبان سے نکلا بسم اللہ. فرعون کی بیٹی نے پوچھا یہ تم نے کیا کہا؟ کہنے لگی کہ میں نے اس اللہ سے مدد مانگی جو اللہ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، پوری کائنات کا رب ہے، خدا ہے. فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور سب سے بڑا خدا اپنے آپ کو کہتا ہے، تیرے گھر میں یہ خادمہ یہ تو تیری خدائی نہیں مانتی. فرعون نے اس کو بلایا اور اس سے وضاحت طلب کی کہ تو نے کس سے مدد مانگی؟ کہنے لگا میں نے اس خدا سے مدد مانگی جو تیرا بھی پیدا کرنے والا ہے اور اس کائنات کا بھی پیدا کرنے والا ہے. فرعون نے کہا اچھا میرے سوا بھی کوئی خدا تو مانتی ہے؟ اس کے لیے سزا فرعون نے تجویز کی. فرعون سخت سے سخت سزائیں دیتا تھا. قرآن مجید میں اللہ نے اس کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وہ پیٹھ کے بل ایک انسان کو لٹا کر اور اس کے جسم میں میخیں گاڑ دیتا تھا. اس کے لیے فرعون نے سزا تجویز کی. کہنے لگا اس کے لیے لوہے کا ایک گھوڑا بنا دو جو اندر سے کھوکھلا ہو. گھوڑا بنا دیا گیا اندر سے کھوکھلا، اور اس کے اندر آگ جلائی گئی، اور جب وہ لوہا بالکل سرخ ہو گیا تو فرعون کہنے لگا کہ پہلے اس عورت کے خاندان میں سے ایک ایک کو اس میں ڈالو. اس کے سامنے ایک ایک کو ڈالا گیا، اور اس سے ڈالنے سے پہلے اس سے کہا جاتا تھا کہ تو فرعون کو خدا مان لے. وہ کہتی تھی میں فرعون کو خدا نہیں مانتی. آخر میں ایک شیر خوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ، وہ اس کے گود میں ہے، اور جب اس کو ڈالا جانے لگا اور اس بچے کی وجہ سے یہ پیچھے ہٹ گئی، وہ بچہ بولنے لگا یا امہ اصبری فإنک علی الحق، اے ماں صبر کرو تو حق پر ہے. بچے سمیت اس کو اس میں ڈال دیا گیا. تو جبریل نے عرض کیا کہ یہ فرعون کی اس بیٹی کی معاشطہ خادمہ اس کی جنت ہے جس کی خوشبو آپ کو دکھائی گئی، سنگائی گئی. یہ اس کی جنت سے خوشبو آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم اپنے نبی کو بڑی بڑی نشانیاں دکھا دیں. اس کے علاوہ بھی بڑی بڑی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی. جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی، آسمان کے اندر کی چیزیں دکھائی گئی، اور آسمانوں سے اوپر کی چیزیں، سدرۃ المنتہا کا درخت دکھایا گیا. اور پھر اسی معراج کے واقعے میں اس امت کے لیے ایک عظیم تحفہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اللہ نے یہ تحفہ بھیجا ہے، وہ 5 نمازوں کا تحفہ ہے. باقی جتنے احکامات نازل ہوئے سارے زمین پر اترے. اللہ نے جبریل کو وہ حکم دے کر بھیجا کہ یہ حکم لے جاؤ، یہ نیا حکم آ گیا، یہ زکوٰۃ کا ہے، یہ حج کا ہے، اور یہ فلاں حکم ہے، فلاں حکم ہے. سارے احکامات زمین پر اترے، لیکن نماز کا حکم زمین پہ نہیں اترا. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان سے اوپر اپنے پاس بلایا، اور وہاں قریب بلا کر 5 نمازوں کا تحفہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے دیا. آج وہ اللہ کا تحفہ ہمارے پاس پہنچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اس تحفے کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، کیا سلوک کرتے ہیں؟ کیا 5 نمازوں کی پابندی پڑھتے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو کیا خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں یا سر سے بوجھ اتارنے کے لیے پڑھتے ہیں؟
دوست کا تحفہ آ جاتا ہے، اس کو محفوظ کر کے لپیٹ کر کسی صندوق میں رکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں دوست کا تحفہ ہے۔ اور رب العالمین کا تحفہ نمازوں کا، اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس مسلمان ہے، نماز نہ پڑھے پھر بھی مسلمان ہے، مسجد کا رخ نہ کرے پھر بھی مسلمان ہے۔ اس لیے ہم اس تحفے کو تحفہ سمجھیں اور نمازوں کی پابندی کریں اور خشوع خضوع کے ساتھ، آداب کے اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم